السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ثم اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ تمام کا الف ٹی وی میں استقبال کرتا ہوں۔ رب کی ذات پر توکل کیسا ہو، اس موضوع پر پہلے ایپیسوڈ میں بہت ساری باتیں قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آئیے، جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کس طرح حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اللہ ان کی کیسے مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ دنیاوی مشکلات سے انہیں کیسے نکال کر کے کامیاب اور کامران بناتا ہے، اور کس طرح سے اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمام کی گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی، حق کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی، اور ہر دو کو، آپ کو اور مجھ کو، اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش فرمائی تھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کر لے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھ لے، جو اللہ کی ذات پر توکل کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مددگار ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں، قرآنی آیات میں ہمیں ملتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، آئیے نبیوں کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آیت کریمہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآنی واقعات کے تعلق سے جو واقعات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان واقعات کا مقصد جو ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ لوگوں یاد رکھو، یہ قرآن میں جو واقعات ہم نے بیان فرمائے ہیں، یہ واقعات اس لیے ہم نے بیان فرمائے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر کے تم عبرت لو، نصیحت لو۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے واقعات میرے لیے، آپ کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے توکل کے موضوع پر بھی بہت سارے واقعات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لقب سے جنہیں نوازا گیا، ابراہیم علیہ السلام، رب کی ذات پر آپ کا توکل کیسا تھا، اللہ کی ذات پر آپ کا بھروسہ کیسا تھا، اللہ کی ذات پر کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام یقین رکھتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، موحد تھے، توحید کا پرچار کرنے والے تھے، توحید لوگوں کو سمجھانے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ چنانچہ قرآنی آیات کے ذریعے، قرآنی آیات میں یہ بات بیان کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک لمبے عرصے تک اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں مانگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ سے بڑے دعائیں کی کہ اللہ مجھے اولاد نصیب فرما دے۔ چنانچہ دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام جیسے ہونہار اور فرمانبردار لڑکے کو نصیب فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ چنانچہ
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो औलाद नसीब हुई थी वो बुढ़ापे की उम्र में हुई थी। बुढ़ापे की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल से आपको नवाजा। चुनांचे बूढ़े हो चुके हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बुढ़ापे में लड़का नसीब हुआ है। और आप तमाम जानते हैं कि बुढ़ापे की उम्र में किसी को लड़का नसीब होना गोया कितनी बड़ी उम्मीद होती है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि लड़का पैदा होने के बाद हुक्म ये होता है कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को दोनों को मक्का की सरजमीन पर ले जा करके छोड़ आए। हमारे जो असलाफ गुजरे हैं, हमारे जो पैगंबर और जो रसूल गुजरे हैं, उनका अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल देखिए किस तरह था, कितना पुख्ता यकीन अल्लाह की ज़ात पर वो किया करते थे। शीरखार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, छोटा बच्चा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम, अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर के, अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर के और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं, अल्लाह के हुक्म की तामीर के लिए निकल पड़ते हैं, मक्का का सफर करते हैं। मक्का की सरजमीन पर पहुंचने के बाद उस वक्त मक्का के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान में तज़किरा करके बयान फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बि इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया है इस आयत करीमा में कि उस वक्त किस तरह से वो मक्का की सरजमीन थी, बेआब व गियाह, चटियल मैदान था, बेआब व गियाह, न घास वहां पर थी, न कोई पौधा वहां पर था, चटियल मैदान वहां पर था, सिर्फ बड़ा चटियल मैदान, न कोई चरिंद न कोई परिंद, कोई जानदार वहां पर मौजूद नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का की सरजमीन पर पहुंचते हैं और अपने शीरखार बच्चे को और अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को वहां पर छोड़ देते हैं। मक्का की उस बेआब व गिया सरजमीन पर अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके, अपनी बीवी को जो कि औरत है, जो कि कमजोर हैं, उन दोनों को छोड़ करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वापस पलट करके आने लगते हैं। चुनांचे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बड़ी परेशान होती हैं कि ये दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई परिंदा नहीं है, बेआब व गिया सरजमीन है, पानी का नामो निशान नहीं है, जीने के कोई आसार यहां मौजूद नहीं है। ऐसे मकाम पर, ऐसे चटियल मैदान में हमें हमारे शौहर छोड़ करके अपना मुंह फेर करके जा रहे हैं, पीठ फेर करके जा रहे हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम परेशान होती हैं, पूछती हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि क्या मामला है मेरे सरताज, क्या बात है कि आज आप हमें यहाँ पर हमारे बच्चे के साथ हमें छोड़ करके जा रहे हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है। बड़ी परेशान होती है, पूछती है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते, आगे बढ़ते रहते हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम काफी परेशान होती कि यहाँ जहां पर कोई जिंदगी के आसार नहीं है, ऐसे मकाम पर छोड़ करके जा रहे हैं और पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनांचे फिर पूछती है कि सरताज क्या मामला है, क्या आप हमें यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, यहाँ जिंदगी के कोई आसार नहीं है, यहाँ हमें छोड़कर जाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्या मामला है, क्या माजरा है, बताइए। फिर कुछ नहीं कहते, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये पूछते जा रही हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चुनांचे जब तीसरी मरतबा पूछती हैं, फिर पूछती हैं अल्लाहु अमरका बिहादा, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अपनी बीवी को और अपने बेइंतहा रब की बारगाह में एक दुआएं मांगने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को इस बेआब व गिया सरजमीन पर छोड़कर जा रहे हैं, अल्लाहु अमरका बिहादा, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इसका हुक्म दिया? ये बतला दें कि क्या अल्लाह का यह हुक्म है, अल्लाह ने आपको क्या हुक्म दिया है? चुनांचे जवाब में सिर्फ अपने सर को हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वाक़े पर गौर कीजिए, हमारे असलाफ का तवक्कुल देखिए, हमारे पैगंबरों का तवक्कुल देखिए अल्लाह की ज़ात पर कैसा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बूढ़े हो चुके हैं,
ضعیف ہو چکے ہیں، اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی اہلیہ کو بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ دے رہے ہیں اللہ کی ذات پر توکل کر کے، اور آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ جب بیوی پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جو تھی ہاجرہ علیہ السلام، آپ کا بھی کیا توکل تھا دیکھیے، آپ کا بھی یقین دیکھیے اللہ کی ذات پر کیسا تھا۔ ہاجرہ، اما ہاجرہ کا ایمان دیکھیے اللہ کی ذات پر کیسا تھا، توکل دیکھیے کتنا مضبوط تھا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں منڈی کو ہلایا، اپنے سر کو جواب میں ہلایا، فوراً ہاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی اذن لن یضیعنا اللہ۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں اور آپ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اذن لن یضیعنا اللہ، تو آپ جائیے، میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، یہاں ہاجرہ علیہ السلام کا توکل دیکھیے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، یہ ہمارے اسلاف تھے جن کا اللہ کی ذات پر اتنا پختہ توکل تھا۔ یہ ہمارے انبیاء اور رسول تھے جن کا اتنا گہرا توکل تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکل گئے۔ دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو، میں نے اپنی نسل کو ایک بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ کر کے میں نے چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ میرے محترم سامعین، جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی سماعت فرمایا کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا اور کس طرح سے ہاجرہ علیہ السلام نے توکل کیا اللہ کی ذات پر۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کی ذات پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کی ذات پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر ہم حق توکل پیدا کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کی ذات کیسے کافی ہوتی ہے۔ یہاں ہاجرہ علیہ السلام نے توکل کیا اور اللہ کیسے کافی ہوا دیکھیے۔ پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، بچہ بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اللہ کیسے کافی ہوتا ہے دیکھیے، اللہ اکبر۔ توکل کیا تھا ہاجرہ علیہ السلام نے، کیا کہا تھا؟ اذن لن یضیعنا اللہ، کہا اپنے شوہر کو، اپنے سرتاج کو کہا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی سعی کر رہی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے حکم سے جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں سے آب زمزم کو، زمزم کے کنویں کو، زمزم کے چشمے کو بہتا ہوا شروع کر دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹنا شروع ہوتا ہے، پانی کا فوارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ توکل کا ثمرہ ہے، یہ توکل کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے بچے کو جسے ابراہیم علیہ السلام نے توکل کر کے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جسے ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کر کے اپنے سرتاج کو جانے کے لیے کہا تھا، اس چھوٹے بچے کے قدموں کے نیچے سے اللہ رب العالمین نے زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہوئی آتی ہے اور پانی کو روکتی ہے، اس پانی کے اطراف مٹی کو جماتی ہیں اور کہتی ہیں زمزم۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، یہ توکل کا ثمرہ، یہ توکل کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمزم جیسے مبارک چشمے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے بہانا شروع فرمایا، اور وہ اس بچے کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنایا۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم توکل کے ثمرے کو سمجھیں، توکل کے یہ جو فوائد ہیں، توکل کے جو مقامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، اسے سمجھیں اور اللہ کی ذات پر حق توکل پیدا کریں۔ میرے محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے توکل کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، ہمارے نبی اور رسول جو گزرے ہیں، انہوں نے کس طرح اللہ کی ذات پر توکل کیا اور اللہ ان کے لیے کیسا حامی و ناصر ہو گیا۔ اللہ کی آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کی ذات پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ کافی ہوا۔ اب آگے آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ، وہ پیغمبر جسے کلیم اللہ کہا گیا ہے، اللہ سے جنہیں براہ راست گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بنو اسرائیل کی طرف جنہیں رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام۔ تفصیل میں جائے بغیر مختصراً واقعہ میں بیان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، ہمارے نبی اور رسول جو گزرے ہیں، ان کا توکل اللہ کی ذات پر بڑا پختہ تھا، اور اسی توکل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے لیے حامی و ناصر بھی ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ تمام جانتے ہیں کہ فرعون کس قدر ظالم اور جابر تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، اپنے ہاتھ سے ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا کرتا تھا، بڑا ظالم تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی آزمائشوں کو بلاء مبین کہا، بڑے خطرناک آزمائشیں یہ فرعون کی طرف سے بنو اسرائیل کے اوپر مبتلا تھی۔ تو میرے محترم ناظرین اکرام، تفصیل میں جائے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ بنو اسرائیل کو لے کر کے رات میں بنو اسرائیل کو لے کر کے فرعون اور فرعون کی سلطنت سے نکل پڑے، یعنی بھاگ جائیں، فرعون اور فرعون کی حکومت کو چھوڑیں اور وہاں سے ہجرت کر جائیں، نکل جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، وَأَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام رات میں اپنے بنو اسرائیلیوں کو لیو اور لے کر کے اس شہر سے نکل پڑو۔ میرے محترم ناظرین کرام، تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، اس واقعے کا پورا نقشہ کھینچ کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تفصیل سے واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنو اسرائیلیوں کو لے کر کے شہر سے نکل پڑے، رات ہو چکی ہے، رات میں تمام کو لیے اور لے کر کے نکل پڑے۔ صبح جیسے ہی ہوئی، فرعون اور فرعونیوں کو خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل بھاگ چکے ہیں، اور موسیٰ نے تمام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے ہیں۔ چنانچہ فرعون بڑا غضبناک ہوا اور فرعون نے اپنے لشکر کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، کہا کہ جاؤ جا کر کے انہیں پکڑ کر لاؤ، اور خود فرعون بھی لشکر کے ساتھ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا تاکہ موسیٰ کو پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچ کر کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ تفصیل میں جائے بغیر موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ تیزی سے روانہ ہیں، اور یہاں پیچھے سے فرعون اور فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے بھاگ رہے ہیں، اور فرعون کا لشکر ان کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس تمام واقعے کا نقشہ کھینچ کر کے بیان فرمایا۔ چنانچہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھتے ہیں کہ سامنے سمندر آ چکا ہے، سامنے سمندر ہے، اور پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ کی قوم والے کہنے لگے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون،
ارے اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کے ساتھ ہیں اور قوم والے دوڑ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر آ چکا ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تعاقب میں پیچھا کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنو اسرائیلی کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو ہائے پکڑے گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو پکڑے گئے، یہ دیکھو سامنے ہمارے سمندر ہے اور پیچھے فرعون آ رہا ہے ہمیں پکڑنے کے لیے. ذرا اندازہ لگائیے، لشکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اپنی جان بچا کر کے یہ بھاگ رہے ہیں فرعون سے، فرعون کی حکومت سے، لیکن سامنے سمندر پڑ چکا ہے اور پیچھے فرعون پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. کس طرح کیا ماجرا رہا ہوگا. اور بنو اسرائیلی تمام بنو اسرائیلی یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ اس طرح ہمیں مارنے کے لیے یہاں لائے ہو، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہمارے پیچھے فرعون کھڑا ہے، ہمیں اس طرح مارنے کے لیے لائے ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے یہاں پر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں اے بنو اسرائیلیو سنو، اللہ کے ذات پر توکل رکھو، ہرگز نہیں، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں مارے گا نہیں، ہرگز نہیں. ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، ان قریب میرا پروردگار مجھے رہنمائی فرمائے گا، ان قریب میرا پروردگار مجھے ہدایت نصیب فرمائے گا، ان قریب میرا پروردگار مجھے راستہ دکھلائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر، توکل رکھو اللہ کی ذات پر. تو میرے محترم ناظرین کرام، موسیٰ نے توکل کیا علیہ السلام، اور اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. اللہ اکبر، کتنا پیارا واقعہ ہے. اور دیکھیں اللہ رب العالمین کے کیسے معجزات ہیں. اللہ کے معجزات دیکھیے، جو انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ کیسے اس کے لیے حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ کیسے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دیکھیے یہاں موسیٰ اپنا توکل بیان کر رہے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں اے بنو اسرائیل سنو، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ہمیں اللہ ہلاک نہیں کرے گا، ان قریب اللہ راستہ دکھلائے گا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پر وحی کی ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی سے سمندر پر مارو. یہ توکل کی قوت ہے میرے محترم ناظرین، یہ توکل کی طاقت ہے. جو لوگ توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پر، اللہ ان کے لیے کس طرح سے حامی و ناصر ہوتا ہے، یہ اس کی ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ اٹھاؤ لاٹھی کو اور سمندر پر مارو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لے کر کے سمندر پر مارا. اللہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ مقدس قرآن بیان فرماتے ہیں فانفلق. اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت دیکھی. جو اللہ کی ذات پر توکل کرے گا اللہ ایسے حامی و ناصر ہوتا ہے. چنانچہ لاٹھی ماری، فانفلق، اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر پھٹ پڑا. فانفلق، سمندر پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، اور سمندر پھٹنے کے بعد دو طرف پانی ہٹ گیا اور دو طرف کا جو پانی تھا بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر، یہ توکل کا مقام ہے، یہ توکل کی قوت ہے. یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے اس طرح سے حامی و ناصر ہوتا ہے. لاٹھی مارتے ہی سمندر میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیلی گزرنے لگے اور پانی پورا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. بنو اسرائیلی گزر گئے اور پھر جب بنو اسرائیلی گزر گئے اللہ کا حکم سمندر کو ہوا، سمندر مل گیا اور فرعون کا لشکر اس میں غرقاب ہو گیا. تو میرے محترم ناظرین، ایسی بے شمار واقعات ہیں. قرآن کا میں اور آپ اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے واقعات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں کس طرح سے اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اس کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ توکل کے مقام مرتبے کو سمجھیں. قرآن میں اتنے مقامات پر اللہ نے توکل کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں. قرآن میں اتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے توکل کا ذکر فرمایا ہے، اس کے مقام مرتبے کو سمجھیں. جلیل القدر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیا ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی ذات پر توکل کریں.
تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ توکل کا کتنا مقام مرتبہ ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں کس طرح سے اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے اس کی مثالیں ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. تو میرے محترم ناظرین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کے ذات پر حق توکل پیدا کریں. آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے, اس واقعے کو مشہور واقعہ ہے. اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے جو ہوتے ہیں کس طرح اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے. اس کی ایک آخری نظیر, اس کی ایک آخری مثال بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے, وعن ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم نظر تحت قدميه لا بصرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما او كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی روایت. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں اور مشہور واقعہ ہے. مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہجرت کا واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے. ایک غار ثور میں آپ دونوں نے پناہ لی تھی. مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر نعوذ باللہ انعام رکھا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ لائے گا اسے اتنے اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے, سرخ اونٹ. چنانچہ جس کے پاس بھی طاقت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تھا. الغرض تاریخ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ غار ثور کے دہانے تک آ چکے تھے. جس غار میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر تھے, اس غار کے دہانے تک, اس غار کے منہ تک کفار آ گئے تھے, یہ مشرکین آ گئے تھے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین, حدیث کے الفاظ ہے, وہ کہتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین, میں اپنی آنکھوں سے مشرکین کے قدموں کو غار میں سے دیکھ رہا تھا. یعنی غار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی صدیق اکبر کہتے میں نظر اٹھاتا تو میری نظر مشرکین کے قدموں پر رہتی, یعنی میں اپنی آنکھوں سے ان کے قدموں کو دیکھ رہا تھا. چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, لو ان احدهم نظر تحت قدمی, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی, یہ جو غار کے منہ پر جو کھڑے ہوئے کفار اور مشرکین ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں لابصرنا, تو ہمیں دیکھ لے گا. اللہ اکبر, جان ہتھیلی پر ہے. صدیق اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ان کے سر پر کھڑی ہے. ایسے موقع پر اللہ کی ذات پر توکل دیکھیے. صدیق اکبر پریشان ہیں, پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکرین, کہا اے ابو بکر, ما ظنک باثنین, ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے, اللہ ثالثہما, جن کا تیسرا اللہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تھا اللہ کی ذات پر. کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے صدیق اکبر پریشان مت ہو, ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے. ہم دو ہیں لیکن تیسرا ہمارا پروردگار ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کفار اور مشرکین سے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی حفاظت فرمائی, اور کس طرح حفاظت فرمائی آپ تمام جانتے ہیں. الغرض میرے محترم ناظرین کرام, توکل کا بڑا مقام و مرتبہ ہے, اس کی بڑی برکتیں ہیں. جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توکل کے مقام مرتبے کو سمجھیں اور اپنے دلوں میں اللہ کی ذات پہ حق توکل پیدا کریں, اللہ کی ذات پر صحیح طریقے سے توکل پیدا کرے, صحیح طریقے سے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا سیکھے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بیان کردہ قرآنی آیات و احادیث پر عمل کرنے والا بنا. اللہ قرآنی آیات جو ہم نے بیان فرمایا اسے یاد رکھنے والا بنا, اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اللہ ویسے توکل کرنے والا بنا جیسے کہ تیرے صحابہ نے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تیرے پیارے اسلاف نے اور پیغمبر اور رسول نے تیری ذات پر توکل کیا. اللہ ہمیں جب تک رکھے توحید کی حالت پر رکھ, اسلام کی حالت پر رکھ,
اور جب ہمیں موت دے تو اس وقت بھی توحید کی حالت پر اور اسلام کی حالت پر موت دے، اور آخری وقت ہماری زبانوں سے کلمہ توحید لا الہ جاری و ساری فرما. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.